السلام علیکم، ڈیکس لیول انفو میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ انہی درخشاں ستاروں میں ایک تابناک ستارہ ایسا ہے جس کی فضیلت جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3681 میں کچھ اس طرح بیان فرمائی گئی ہے۔ اے اللہ، دونوں عمر یعنی عمر ابن الخطاب اور ابو الحکم، ان دونوں میں سے کوئی ایک جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس کو اسلام کی سربلندی کے لیے دائرہ اسلام میں داخل فرما۔ اللہ کے ہاں دعا کو مقبولیت کا درجہ حاصل ہوا، اور یوں عمر ابن الخطاب مراد رسول مشرف با اسلام ہوئے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 584 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 13 سال بعد قریش کے ایک معزز گھرانے بنو عدی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام الخطاب ابن نفیل تھا، جو پیشے کے لحاظ سے ایک معروف تاجر تھے، جبکہ والدہ کا نام حنتامہ بنت حشام تھا، جن کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ قریش کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 10 چھوٹے قبائل پر مشتمل مکہ میں آباد ایک معزز اور طاقتور قبیلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ایک باعزت گھرانے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ مکہ میں آباد قریش کا ہر قبیلہ الگ الگ ذمہ داریاں ادا کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو عدی منصفی کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد الخطاب کی وفات کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد تو موجود نہیں ہیں، لیکن ابن قتیبہ کی تصنیف المعارف میں موجود ہے کہ شاید ان کی وفات 614 اور 616 عیسوی کے بیچ میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے چند پڑھے لکھے افراد میں سے تھے۔ خود شعر نہیں کہتے تھے، لیکن شعر سننا پسند فرماتے تھے۔ پہلوانی شوق تھا، شمشیر زنی اور گھڑ سواری میں خاص مہارت حاصل تھی۔ بہادری آپ کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لڑک پن میں اپنے والد گرامی کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا۔ قریشی سرداروں کی مجلس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو خاص اہمیت حاصل ہوا کرتی تھی۔ اعلان نبوت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے بھائی زید ابن الخطاب اور آپ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب آپ سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قرار پائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پہلی اذان سے قبل عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حرف بحرف بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان با آواز بلند ادا کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوڑے چلے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے تھے۔ سن 2 ہجری میں پیش آنے والے غزوہ بدر اور ہجرت کے 3 سال پیش آنے والے غزوہ احد میں بھرپور شرکت فرمائی۔ غزوہ احد کے حوالے سے ایک خاص بات جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ بنت عمر اس غزوہ میں بیوہ ہو گئیں تو بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس طرح وہ ام المومنین قرار پائیں۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق اور 7 میں جنگ خیبر میں بھرپور شرکت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خلیفہ اول کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتخاب تھا۔ ان کے 2 سالہ دور خلافت میں زیادہ عرصہ جھوٹی نبوت اور منکرین زکوٰۃ جیسے فتنوں کا کلا کما کرنے میں گزرا، چنانچہ فتوحات کا دائرہ زیادہ وسیع نہ ہو سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ ثانی مقرر فرمایا، اور یوں 13ویں صدی ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابناک دور کی ابتدا ہوئی اور فتوحات کا ایک سنہرا باب شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں جنگی فتوحات کا دائرہ اس قدر وسیع ہوا
کہ اس وقت کی سپر پاورز بیزنٹائن ایمپائر اور پرشین ایمپائر دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئیں۔ بیزنٹائن ایمپائر کو بیٹل آف یرموک میں، جبکہ پرشین ایمپائر کو بیٹل آف قدسیہ میں پاش کیا۔ اسلام فتوحات کے بل بوتے پر جزیرہ نما عرب سے نکل کر دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیل گیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ رعایا کی خبر گیری کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو روز قیامت میں جواب دہ ٹھہرایا جاؤں گا۔ عدل و انصاف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے ایک بار بحرین سے قیمتی مشک آیا۔ اس انتہائی قیمتی مشک کی مسلمانوں میں تقسیم کا معاملہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ یہ کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، کیونکہ تقسیم کے دوران تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگاؤ گی، اس طرح تمہارے حصے میں ایک مسلمان سے زیادہ آئے گا اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عمر تم جس راستہ سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشست میں 10 اصحاب کو ان کے نام لے کر جنت کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 اصحاب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا۔ خلافت کے 11ویں سال نماز فجر کی امامت کے دوران مغیرہ بن شعبہ کے ایک غلام ابو لولو فیروز نے خنجر کے 6 وار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زخمی ہونے کے بعد تیسرے دن 63 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور اپنے دونوں ساتھیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اللہ آپ پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔